ایک روایت ہے صاحب البہار نے نقل کی ہے، اور بھی ڈھیر ساری کتابوں میں نے بہار سے یہ روایت پڑھی کہ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا ابتا یا رسول اللہ ما لمن تہاون بالصلاۃ من الرجال والنساء، اے میرے بابا، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ تو بتاؤ کہ مردوں اور عورتوں میں سے جو نماز کو خفیف سمجھتا ہے، اہمیت نہیں دیتا، اللہ کی ذات اس کے ساتھ کیا کرے گی؟ ما لمن تہاون بالصلاۃ من الرجال والنساء، بیوی نے صراحت کے ساتھ کہ چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورتیں متہاون بالصلاۃ ہیں، تارے کے صلاۃ نہیں، تارے کے صلاۃ تو مسلمان ہی نہیں، بات متہاون بالصلاۃ کی ہے، کبھی ٹائم پہ پڑھی، کبھی اول وقت، کبھی آخر وقت، کبھی قضا، کبھی قضا بھی نہیں، آپ پچھلے پردے راسن۔ یہ کون ہے؟ متہاون بالصلاۃ، تارک کی بات نہیں، تارک صلاۃ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ شاعری نہیں، یہ سید الانبیاء کا فرمان ہے کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کے ترک کر دیا وہ مسلمان نہیں، فقط کفر۔ صادق آل محمد سے پوچھا گیا، مولا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اگر کوئی مسلمان مومن زنا کرے کافر ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں۔ کوئی شراب پیے، نشے لے، کافر ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں۔ کوئی چوری کرے، کافر ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں۔ تو سائل پوچھتا ہے، مولا اتنے بڑے گناہ کرتا ہے وہ کافر نہیں، تارک الصلاۃ کافر کیوں؟ زانی کافر نہیں، شرابی کافر نہیں، چور اچکا دیوس کافر نہیں، تارک الصلاۃ کافر کیوں؟ معصوم نے ارشاد فرمایا، جو شراب پیتا ہے لذت تو لیتا ہے نا، حرام ہی صحیح لیکن لذت تو ہے شراب پینے میں۔ جو زنا کرتا ہے لذت تو ہے، حرام ہی صحیح، لیکن فرمایا یہ بتاؤ جو نماز کو ترک کرتا ہے اس کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ سوائے اس کے کہ قرآن میں جو اقیم الصلاۃ ہے یہ اس کو اہمیت نہیں دیتا، اور فرمایا بتاؤ جو امر الہی کو رون دے وہ مسلمان کیسا؟ لہذا تارک کی بات نہیں، بات ہے متہاون بالصلاۃ، نماز کو اہمیت نہ دینے والا، کبھی اول وقت کبھی آخر۔ یقین کرو اول وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ بہت عظیم انسان، ان کی کتاب میں بھی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ کسی نے سوال کیا کہ آغا جی کوئی ایسی بات بتاؤ کہ دعا قبول ہو جائے، دعا قبول ہو جائے، اس کا کوئی نسخہ دو۔ آقا بہجت فرماتے ہیں کہ
میرے استاد سید علی قاضی، یہ سید علی قاضی رحمت اللہ علیہ آقا خمینی کے بھی استاد تھے، آیت اللہ بہجت کے بھی استاد تھے، آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان ان کے بھی استاد تھے، بلکہ اوائل میں آغا خوئی رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد تھے۔ اور میں ان کے حالات میں پڑھ رہا تھا کہ نجف اشرف میں آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ جب اوائل میں طالب علم تھے نا، اور سید علی قاضی کی محفل میں جاتے تھے تو سید علی قاضی کے ہاں ایک چادر ہوتی تھی جس کے اوپر سارے طالب علم بیٹھتے تھے۔ جب آیت اللہ خوئی تشریف لے آتے، حالانکہ اس وقت ابتدائی طالب علم تھے، سید علی قاضی خود اٹھ کے اس چادر کو دوہرا کرتے تھے، کہتے تھے خوئی تو یہاں بیٹھ۔ ان کی نگاہ آغا خوئی کے آغاز طالب علمی میں بھی دیکھ رہی تھی کہ کل کا مرد اعظم سید ابو القاسم الخوئی ہوگا، اس کو یہاں بیٹھنا چاہیے۔ یہ تو علماء ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ یہی سوال میرے استاد سید علی قاضی سے کسی نے کیا کہ آقا جان کوئی نسخہ بتاؤ کہ دعا قبول ہو جائے۔ تو آیت اللہ بہجت فرمانے لگے میرے استاد نے کہا تھا اول وقت نماز پڑھ، دعا قبول نہ ہو تو میرے اوپر لعنت کرنا۔ آیت اللہ بہجت کہہ رہے تھے خیل عجیب، کتنا اطمینان کہ اول وقت نماز پڑھو دعا مانگو۔ کیا روایات میں یہ بات نہیں کہ امام المتقین مولا متقیان امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تھا کہ یا علی اگر آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ پھنس جائیں۔ ویسے ہمارا تو شاید یہ سوال سننا ہی عجیب ہونے کہ مولا بھی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ سوال کیا کسی نے مولا آپ مشکل میں پھنس جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا علی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے پھر دعا مانگتا ہے، مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و علی محمد ما لمن تہاون بالصلاۃ۔ بابا جان جو نماز کو ویلیو نہیں دیتا، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی ٹائم پہ کبھی لیٹ کبھی قضا، اللہ کی ذات اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گی؟ جو روایت میں نے پڑھی اس میں سید الانبیاء نے فرمایا بیٹا ابتلا اللہ ب15 خصلہ، بیٹا اللہ کی ذات اس پہ 15 مصیبتیں نازل فرمائے گی۔ 6 منہا فی الدنیا، 3 منہا عند الموت، 3 فی القبر، و3 یوم المحشر۔ بیٹا 15 مصیبتیں اس بدبخت پہ نازل کرے گا خدا کی ذات، جن میں سے 6 اس دنیاوی زندگی میں، 3 مرتے وقت، 3 قبر کے اندر، اور 3 مصیبتیں بروز محشر۔ پھر حضرت نے تفصیل بتائی وہ جو دنیا میں ہیں۔ حضرت نے فرمایا پہلی یہ ہے کہ یرفع اللہ البرکت من رزقہ، اللہ نے جو رزق اس کو دیا ہے خدا اس سے برکت کو اٹھا لے گا۔ برکت نہیں ہے اس رزق میں، برکت والا رزق وہ ہوتا ہے جس کو وہاں خرچ کریں جہاں دینے والے نے حکم دیا ہے، وہ بابرکت رزق ہوتا ہے۔ کسی یتیم کو، کسی مسکین کو، کسی بیوہ کو،
کسی اور کارہائے خیر میں استعمال ہو، وہ رزق بابرکت ہوتا ہے۔ اس کے پاس رزق ہے، کبھی شراب خریدتا ہے، کبھی اور برائیوں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ بدبخت نماز کو جو اہمیت نہیں دیتا۔ دوسرا، تفصیل نہیں بیان کر سکتا، وقت کی تنگی ہے۔ دوسری مصیبت، یرفع اللہ البرکہ من عمرہ، اللہ کی ذات اس کی زندگی سے برکت کو اٹھا لیتی۔ بے برکت زندگی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ ایسی بے برکتی زندگی ہے، گھر والے بھی کہتے ہیں کہ کب مرتا اور کھپتا ہے، کیونکہ مفید وجود ہی نہیں رہا، مفید وجود نہیں۔ تیسرا، یمحو اللہ سیماء الصالحین من وجہہ، اس بدبخت کے چہرے سے اللہ کی ذات اپنے نیک بندوں والی علامتوں کو مٹا دیتی ہے۔ یمحو اللہ، محو کر دیتی ہے وہ ذات، سیماء الصالحین، اپنے نیک بندوں والی علامتیں۔ چہرہ ہی منحوس، ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یہ بدبخت تو وہ ہے جس کے چہرے پہ لعنت برس رہی ہے۔ یہ ملعون کیوں بنا؟ نماز کو اہمیت نہیں دی۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کی ذات اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گی۔ مانگتا رہے دعائیں، قبول نہیں ہوں گی اس کی دعائیں۔ اگلا تو عجیب جملہ ہے، لیس لہ حظ فی دعائے صالحین۔ یہ جو نیک لوگ دعائیں مانگتے ہیں، عمومی دعا مانگتے ہیں، اور عمومی ہی مانگنا چاہیے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات، خدایا سب مومنوں کو معاف کر دے، سب مومن مردوں کو معاف کر دے، سب مومن عورتوں کو معاف کر دے۔ یہ جو عمومی دعا نیک بندے مانگ رہے ہیں، اس بدبخت کا اس دعا میں بھی حصہ کوئی نہیں۔ لیس لہ حظ، حظ بمانا حصہ، اس منحوس کا کوئی حصہ نہیں ہے فی دعائے صالحین، نیک لوگوں کی دعاؤں میں۔ پھر فرمایا کل عمل یعمل لا یوجر علیہ، جتنی نیکیاں کرتا رہے اس کو ثواب کی شکل میں اجر نہیں ملے گا۔ لا یوجر علیہ، خدا گری کے رحمت کرے علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمت اللہ علیہ، بہت عظیم مربی اور اس ملت کے محسن۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نماز ہے تو فروعات دین سے، لیکن اس کا مقام اصول دین والا ہے فروعات دین سے، مقام اصول دین والا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اصول دین میں ولایت معصوم ہے، کوئی عمل عقیدہ ولایت معصوم کے بغیر قابل قبول نہیں۔ یہ مسلمات مذہب تشیع سے ہے۔ فقیہ اہل بیت حضرت آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک روایت کو نقل کیا، فرمایا لو جاء احد بعمل 70 نبیا لن يتقبل اللہ من الا بولایتی وولایت اہل بیتی۔ سید الانبیاء نے فرمایا اگر کوئی 70 نبیوں جتنے نیک عمل کر کے میدان معاشر میں آئے، 70 نبیوں جتنی نیکیاں کر کے آئے، جب تک محمد و آل محمد کی ولایت کا قائل نہیں، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ بعمل 70 نبیا، 70 نبی ان جتنی نیکیاں کر کے آئے، نہیں يتقبل اللہ من، اللہ کی ذات ہرگز قبول نہیں کرے گی۔ اگر کرے گی تو پہلے اقرار کرے بولایتی وولایت اہل بیتی،
رسول اعظم کی ولایت کا قائل ہو جائے اور اہل بیت پیغمبر کی ولایت کا قائل ہو جائے گا، پھر خدا قبول کرے گا۔ تو جس طرح ولایت معصوم کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، وہی معصوم ہستیاں کہتی ہیں کہ نماز کی قبولیت کے بغیر بھی کوئی عمل قبول نہیں۔ ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا، اگر نماز قبول ہو گئی تو دوسرے عمل بھی قبول ہو جائیں گے، اگر نماز رد کر دی جائے سارے عمل رد کر دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، نماز کی قبولیت کے بغیر سید الانبیاء فرماتے ہیں کوئی عمل اس پہ اجر اخروی نہیں ہے۔ یہ تو تھی دنیا میں عند الموت جو تین ہیں، فرمایا یموت ذلیلا، ذلت کی موت مرے گا، یہ بدبخت ذلت کی موت مرے گا۔ یموت جائعن، بھوکا ہو کے مرے گا، یا تو رزق ہی نہیں ہے یا پڑا تو ہے لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں بدبخت ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا، پڑا ہے نہیں کھا سکتا، یموت جائعن۔ پھر فرمایا یموت عطشانن، تیسری مصیبت یہ ہے کہ یہ پیاسا مرے گا۔ حتی سید الانبیاء نے فرمایا لو سقیا من انہار دنیا لم یروا عطشو، دنیا کی ساری نہریں، دریاؤں اور سمندروں کا پانی اس کو پلا دو، پیاس پھر بھی نہیں بجھے گی۔ لم یروا عطشو، متن روایت ہے کہ اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اما فی القبر، وہ جو 15 میں سے 3 قبر کے اندر ہیں، فرمایا پہلی یہ ہے کہ اس کی لاش کو جو وصول کرنے والا فرشتہ ہے نا، وہ فرشتہ رحمت نہیں ہوگا، فرشتہ عذاب ہوگا، فرشتہ عذاب ہوگا۔ وانفسا، خطبہ جمعہ میں ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، وانفسا اذا اسلمن الاحباء الى الملائکۃ الغلاظ الشداد، ہائے میری جان تیرا بنے گا کیا جب تیرے ہی پیارے اپنے ہاتھوں سے تجھے ان فرشتوں کے حوالے کر رہے ہوں گے جو فرشتہ ہے عذاب ہے، فرشتہ رحمت نہیں ہے، فرشتہ عذاب۔ دوسرا فرمایا یزیق و قبرو، اس کی قبر تنگ ہوگی، قبر تنگ ہوگی، مرنا کیا ہے میرے بھائیوں؟ روایات یہی کہتی ہیں، معصوم نے فرمایا دونوں پارٹ مل جاتے ہیں، پسلیاں چور چور ہو جاتی ہیں فشار قبر کی وجہ سے۔ یزیق و قبرو، اس کی قبر تنگ ہوگی۔ پھر فرمایا یظلم قبرو، اس کی قبر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ نورانیت تو دینا تھی نماز نے، اس کو اہمیت ہی نہیں دی، تاریکی 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 یہاں تک ہے۔ معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا ارشاد ہے، حضرت کا ارشاد ہے من احب ان یکون قبرہ وسیعا فصیحا فلیأت المساجد، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری قبر وسیع ہو جائے، یہ دنیا میں اللہ کی مسجد میں بیٹھ کے اللہ کی نماز پڑھا کرو۔ جہاں معصوم نے مرض بتایا ہے وہاں علاج بھی بتایا ہے۔ چاہتے ہو ان یکون قبرہ وسیعا فصیحا، کہ قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جائے، فلیأت المساجد، مسجد میں جا کے اللہ کی عبادت کرے۔ اور چاہتے ہو من اراد ان یکون قبرہ منورا فلیتنور المساجد، جو یہ چاہتا ہے کہ قبر کے اندر نورانیت ہو، اللہ کے گھر میں لائٹنگ کا انتظام کر دے۔ روایت کا تیسرا حصہ بھی ہے جو اس روایت میں نہیں دوسری میں ہے، فرمایا جو یہ چاہتا ہے قبر کے اندر سانپ بچھو حشرات الارض نہ ہو، کیڑے مکوڑے نہ ہوں۔ آپ جانتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کچھ دنوں کے بعد معصوم نے فرمایا یہی جو بدن ہے نا، اخلت الدیدان و محاسننا، یہ غسل والی جگہ کو کیڑے کھا جاتے ہیں۔ چاہتے ہو کہ قبر میں یہ چیزیں نہ ہوں، فرمایا کچھ وقت کے لیے اللہ کے گھر میں صفائی کیا کرو۔ یہاں کچھ وقت کے لیے مسجد کو صاف کرو گے، خدا قیامت تک تمہاری قبر کو سانپ بچھو اور کیڑوں سے صاف رکھے۔ میرے بھائیوں، اپنے گھروں میں جھاڑو دیتے وقت تو شاید شرم آتی ہے، لیکن اللہ کے گھر میں جھاڑو دیتے ہوئے سر فخر سے بلند ہوتا ہے،
سارے کہتے ہیں اے شاباش کتنا چنگا کام پیا کرتا، دنیا میں بھی نیک نامی ہے، برزخ میں قبر سانپ بچھیوں سے پاک ہو جائے گی۔ نسخہ بتا رہے ہیں صادق آل محمد۔ عمر میں نے کرنا ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد فرمایا وہ 3 مصیبتیں جو میدان معاشر میں آئیں گی، سب سے پہلا تو یہ ہے فرشتہ عذاب آئے گا، جہنم سے زنجیر لے کے آئے گا، اس کو اس میں جکڑے گا، منہ کے بل پھینکے گا، پشت کے بل نہیں، یصحبہ علی وجہ، اس کو کھینچ کے لے کے جا رہا ہوگا، منہ کے بل گرا کے میدان معاشر میں کھینچ رہا ہوگا، والخلائق ینظر الیہ، معاشر کی ساری مخلوق دیکھ رہی ہوگی یہ جا رہا ہے مولانا۔ یصحبہ علی وجہ، منہ کے بل گرا کے کھینچ کے لے کے جا رہا ہوگا فرشتہ عذاب۔ دوسرا یحاسب حسابا شدیدا، اس بدبخت سے سخت حساب لیا جائے گا۔ کس کی طاقت ہے سخت حساب دینے کی؟ اس کے بعد فرمایا لا ينظر الیہ بنظر رحمت، اللہ کی ذات اس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گی ہی نہیں۔ وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سید الانبیاء کا فرمان ہے، روایت کرنے والی جناب زہرا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں کیا کریں؟ بس توبہ کریں، توبہ کریں، موقع ہے، روح موجود ہے، باب توبہ کھلا ہے میرے بھائی۔ اگر چاہتے ہو میدان معاشر میں سر بلند ہو کے آؤ، نماز کو اول وقت میں ادا کرو، سر بلند کر کے آؤ گے۔ اہمیت نہ دی یا نہ پڑھی، پھر قرآن تو یہ کہتا ہے جو نہیں پڑھتا وہ جہنم جائے گا۔ آپ کے سامنے ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ یعنی قرآن مجید نے واضح طور پر، میں نے کئی بار عرض کیا ہے آپ لوگوں کی خدمت میں کہ قرآن کتاب مبین ہے، پردے نہیں ڈالتی، یہ اللہ کی کتاب کھل کے بات کرتی ہے۔ جنت میں مومن چلے جائیں گے، جہنم میں مجرم چلے جائیں گے، اور اس آیت سے لگتا ہے جنتی جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور بات بھی کر سکیں گے، اور وہ ان کی بات سن بھی سکیں گے اور ان کی بات کا جواب بھی دے سکیں گے۔ اس آیت میں یہ ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ جنت میں جب مومن جائیں گے تو پوچھیں گے مجرموں سے۔ کن مجرموں سے؟ جو جہنم کی وادی سقر میں ہیں، عام جہنم میں نہیں۔ ما سلککم فی سقر، تم کو کس بات نے وادی سقر میں پہنچایا؟ میں روایت میں پڑھ رہا تھا کہ سقر جہنم میں وہ وادی ہے کہ اگر دنیا میں سانس لے لینا، سانس، دنیا کی ہر شے پگھل جائے، اس میں مجرم نے جانا ہے۔ مجرم ما سلککم فی سقر، کیوں گیا تو جہنم کی وادی سقر میں؟ سبب کیا ہے؟ تو نے کیا مکالا ملا تھا؟ جو اس نے جواب دینا ہے، خدا نے اس کو اپنا قرآن بنایا ہے۔ اور کیا کہیں گے وہ؟ قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا جواب جو یہ بدبخت دے رہے ہیں یہی ہے کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جہنم کی وادی سقر۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، میری اپیل ہے خدا کے لیے، نماز کو اہمیت دو۔ نماز کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، سید الانبیاء بھی یہی کہتے ہیں، اور روایت جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے ہے۔ نماز اہمیت، کربلا میں اس کا معراج ہمیں نظر آتا ہے۔ مختصراً میں اگلی حدیث کو مکمل کر دوں۔ پہلا
51 रकत नमाज। दूसरा फरमाया नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बुलंद आवाज़ से पढ़ना। कुछ नमाजें आपको पता है कि मर्द पे आहिस्ता पढ़ना वाजिब होती हैं ना, जिस तरह ज़ोहर की है और असर की, दोनों पहली रकतें आपने आहिस्ता पढ़नी है, और बाकी जो सुबह की है या मगरिब की 2 रकतें हैं या इशा की पहली 2 रकतें हैं तो उनको आपने बावाज़े बुलंद पढ़ना है, जिसको जहरी नमाज कहा जाता है। मासूम ने फरमाया जो तुमने आहिस्ता भी पढ़नी है उसमें भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद पढ़ के लोगों को बताओ कि कुरान में चोरी किसने की है। बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। कहा तो शिया को जाता है ना, इनका कुरान और है। मासूम फरमाते हैं 114 आयतें तुमने चुरा ली। 114 बार कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, इसलिए हुक्म है कि इख्वाती नमाज में भी मोमिन की अलामत है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बुलंद आवाज से पढ़ता है। तीसरी अलामत फरमाई बस सुजूदु अला तीन, जो मोमिन होता है वो सजदा मट्टी पे देता है, मट्टी पे सजदा देता है मेरे भाई। और क्या बेहतर कि वो मट्टी हो खाके शिफाए करबला, उस पे सजदा दे। बदबख्त कहते हैं ये वो सजदेगाह को सजदा करते हैं, बदबख्त उसका नाम ही सजदा गाह है, यानी वो जगह जहां मैंने सजदा करना है, वो सजदा गाह है, मस्जूद नहीं। शिया अली इब्न अबी तालिब तो काबा को भी सजदा नहीं करता, काबा किबला है, सजदा खुदा को है। तो वो सजदेगाह को कैसे सजदा करेगा? वो सजदागाह पर सजदा करता है। तो सजदागाह पर क्यों करता है? उसकी वजह ये है मेरे भाइयों, पढ़ो फज़ाइल नमाज में पढ़ो। घर में आप नमाज पढ़ेंगे सवाब और है, मस्जिद में जाके पढ़ें सवाब और है, जामे मस्जिद में पढ़ें और है। ये पेशानी जहां टिकनी है उस जगह की अजमत नमाज और नमाजी के मकाम को बुलंद कर देती है। करबला में जाके पढ़ोगे और सवाब है, मदीना में पढ़ो और सवाब है, बैतुल्लाहिल हराम मस्जिदुल हराम में पढ़ो और सवाब है। हम हर रोज करबला तो नहीं जा सकते, वहां से खाक मंगवा सकते हैं, यहाँ शोरकोट में रह के सजदा खाके शिफाए करबला पे करते हैं। सवाब करबला पढ़ने की नमाज पढ़ने का मिल जाता है, क्योंकि पेशानी किस पे टिकी? करबला की खाक पे टिकी। जिस खाक पे पेशानी टिकेगी सवाब उसी खाक का मिलेगा। तो शिया खाक शिफा पे सजदा करता है। उसके बाद फरमाया वत्तखत्तुम बिल यमीन, हमारी विलायत का कायल मोमिन उसकी एक अलामत यह है कि दाएं हाथ में अंगूठी पहनता है, दाएं हाथ में तखत्तुम बिल यमीन, दाएं हाथ में अंगूठी पहनता है, हाथ में। मासूम ने फरमाया हाथ में पहनता है, मोमिन ने गले में कंठा बना के लटका लिया। कोई तांदी सिद्धि नहीं। ओ मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये कंठे पहनना औरत के लिए जेवर है, मर्द बनो हाथ में पहनो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मुहम्मद। हाथ में पहनो। और हाथ में कौन सी अंगूठी पहनूं, कौन सा नगीना पहनूं? जिसका हुक्म मासूम ने दिया है। मासूम फरमाते हैं उन पत्थरों या उन नगीनों को पहनो जिन्होंने हमारी विलायत का इकरार किया है। और फिर बताया भी सही, अकीक को पहनो,
در نجف کو پہنو، فیروزے کو پہنو، یاقوت کو پہنو. یہ وہ در ہیں جنہوں نے ہماری ولایت کا اقرار کیا ہے. معصوم نے یہ فرمایا تھا، چڑھ گیا مومن مجھ جیسے جاہل مولوی کے ہتھے. اس نے کیا کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں تیرے ستارے کے ساتھ کون سا نگینہ ملتا ہے. پھر کیا کرے گا؟ وہ ایک جنتری نکالے گا، جنتری. وہ جنتری میں وہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ جی یہ ہے. تیری اماں کا نام کیا ہے؟ یہ ہے. جس کا اپنا نام اور اماں کا نام مل جائے، دنیا میں جتنے بھی ہوں ان کی تقدیر اس کے نزدیک ایک جیسی ہے. اور میرے بھائیوں، تیرا اور میرا مذہب جنتری کا نہیں، جنتری جنتر منتر سے ہے. جنتر منتر کے پیچھے نہ پڑ. تیرا اور میرا مذہب قرآن ہے، چاہے سامنے تو ہو چاہے ناطق. جب معصوم نے کہہ دیا عقیق پہن، فیروزہ پہن، در نجف پہن، میں حکم معصوم سے جب پہنوں گا، میرا ایمان ہے کہ ستارہ اب مجبور ہے کہ میرے ساتھ موافق ہو جائے. ان چکروں میں مت پڑو. ہمارا مذہب اہل بیت کا مذہب ہے، اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، نہیں ہیں یہ چیزیں. وہاں حکم ہے کہ ان دروں کو پہنو جنہوں نے ہماری ولایت کا اقرار کیا ہے. حکم معصوم سے پہنو، ستارے کے ملنے سے نہیں. یہ کون بیٹھے ہیں جو ستاروں کو میرے مزاج کے مطابق یہ گرم ہے یہ سرد ہے؟ سب بکواس ہے. شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. شریعت وارث شریعت کے حکم ماننے کا نام ہے، جنتریوں اور ان کے پیچھے چلنے کا نام نہیں ہے. تو تختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مومن کی علامت ہے. وزیارت و اربعین کی زیارت جو یہ آپ نے کی ہے، خدا سب کو نصیب کرے، مومن کی علامت ہے. اربعین کی زیارت مومن کی علامت ہے. جا سکو خوش نصیب ہو الحمدللہ، نہیں بھی جا سکتے یہاں سے ہی کہہ دو زینب کے ویر میرا سلام. میں نے تو یہ روایت میں پڑھا 1,24,000 پیغمبر کے ساتھ مصافحہ کرنے کا ثواب جو زیارت مظلوم کربلا پڑھتا ہے. رخ کر لو اور یہی کہہ دو السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، حسین میرا سلام. اتنا اجر مل جاتا ہے. ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا بچپن ہے، سید الانبیاء تشریف فرما ہے. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بڑا پیار کر رہے ہیں، اتنا زیادہ روایت میں تھا یلاعبہ و یضاحکہ، کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کھلا بھی رہے تھے اور ان کو ہنسا بھی رہے تھے. ایسے پیارے انداز میں اتنا رویہ پیارا اختیار کیا کہ اماں جی بول اٹھی کہ تعجب ہے اس بچے کے ساتھ اتنا پیار. فرمایا کیوں نہ ہو، قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے کلیجے کا پھل ہے یہ حسین. پھر رو پڑے اور فرمایا افسوس کہ میری ہی امت میرے اس حسین کو پیاسا اور بھوکا ذبح کر دے گی نا. لیکن فرمایا من زارہ بعد وفاتہ،
عارفا بحقہ فلہ حجۃ من حجی. یاد رکھو ام المومنین، میرے اس بیٹے کی شہادت کے بعد جو مومن اس کی قبر کی زیارت کرے گا حق حسین کو پہچانتے ہوئے اس کو ثواب ملے گا رسول اللہ کی حج کا. عام بندے کا حج نہیں، حجۃ من حجی. حضرت نے فرمایا میرے حج کرنے کا ثواب ملے گا. اماں جی کا تعجب بڑھا، آپ کے حج کا؟ فرمایا حجتین من حجی، میرے 2 حج کا ثواب ملے گا. اماں کا اور تعجب بڑھا، حضرت نے فرمایا میرے 3 حج کا ثواب ملے گا. ادھر تعجب بڑھتا گیا، رسول اللہ ثواب بڑھاتے گئے، حتیٰ آخر میں فرمایا اس زائر کو جو عارف بحق الحسین ہو پیغمبر خدا کے 70 حج کا ثواب ملے گا. لیکن عارفا بحق حق حسین کو پہچانتا ہو، اس پہ اپنا حج بھی فرض نہ ہو، یا حج فرض ہے لیکن موسم حج نہیں ہے جس طرح آج کل کا دور ہے. لیکن اگر حج فرض ہے نا تو پہلے حج کر کے جائے، کیونکہ ویسے چلا گیا نا تو ہو سکتا ہے امام حسین کہہ دیں تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے حج کتنی بھاری قیمت ادا کر کے بچایا تھا. حج کر لینا آسان ہے، حج کو بچانا بڑا مشکل ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں. حج کرنے کے لیے لوگ دمبے بکرے ذبح کرتے ہیں، بچانے کے لیے علی اکبر دینا پڑتا ہے، عباس قربان کرنا پڑتا ہے، اون محمد کو ذبح کرانا پڑتا ہے. میرے بھائیوں حج کرنے کے لیے لوگ 2 چادریں احرام کی باندھتے ہیں بچانے کے لیے، اور زینب کا برقع دینا پڑتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.